الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة واحدة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة وأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین. رواہ البخاری و مسلم. محترم حاضرین، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے. بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، بالخصوص محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد، اس سے پہلے درس میں ایمان کے چوتھے رکن ایمان بالکتب، ایمان باللہ، ایمان بملائکتہ و ایمان بکتبہ. ایمان کے تیسرے رکن ایمان بالکتاب کے بارے میں، ایمان بالکتب کے بارے میں تفصیلی بات ہوئی تھی. ایمان بالرسل یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے چوتھا رکن ہے. ایمان بالرسل جب ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے تو بغیر رسولوں پر ایمان رکھے ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: وَأَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد حساب و کتاب کے دن پر اور اپنی اچھی بری تقدیر پر یقین رکھے. ان 6 اقسام اور ارکان میں سے چوتھے نمبر پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالرسل کا نام لیا. ایمان بالرسل کیا ہے اور اس پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ ظاہر ہے ضروری اس لیے ہے کہ بغیر اس کے ایمان مکمل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. اور اس ایمان بالرسول یا ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں اللہ رب العالمین کا پیغام بندوں تک پہنچانے اور اللہ کی رضا کے کام بندوں کو بتانے کے لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے برگزیدہ ہستیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا پیغام بندوں تک پہنچائیں اور بندوں کو بتائیں کہ وہ کن کاموں سے، وہ کون سا کام کریں اور کون سا کام نہ کریں، کن کاموں سے ان کا رب خوش ہوتا ہے اور کون سے کام کرنے سے ان کا رب ناراض ہوتا ہے. یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے جنہیں عطا کی انہیں رسول کہتے ہیں، کیونکہ رسالت میسج کو کہا جاتا ہے اور رسول کہتے ہیں میسنجر کو، جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے.
اور اللہ نے بروز قیامت بندوں سے بعض پرس کے لیے اتمام حجت کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ نے رسولوں کو منتخب کیوں کیا؟ تو قرآن کریم ہی میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کیسے چلنا، کیسے پھرنا، کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا۔ یہ حجت پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو منتخب کیا، جیسا کہ فرمان ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول تھے خوشخبری دینے اور ڈرانے والے، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، اور اللہ ہی عزت و حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین پر کوئی دوش نہ باقی رہے، کوئی کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ دین اسلام کیا تھا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ دین حق کس کو کہتے ہیں۔ اس حجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ قائم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا، اور آپ کے بعد قیامت تک کا جو عرصہ تھا وہ پوری دنیا کے مقابلے میں انتہائی قلیل عرصہ تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے علماء کو اللہ نے نبی کا وارث بنا دیا، اور ان کو خصوصی طور سے یہ ذمہ داری دی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ تو اس طرح نے اللہ نے اتمام حجت کے لیے رسولوں کو منتخب کیا، اسی کا تذکرہ اللہ نے سورہ نساء میں کیا ہے۔ اور ایک بات اور واضح کر دی ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، روئے زمین پر کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نہ کوئی شخص اس ملت اور اس قوم میں اللہ کا پیغمبر نہ بنایا گیا۔ یعنی کوئی قوم آج تک دنیا میں ایسی آباد نہیں ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی کو نبی اور رسول نہیں بنایا۔ ایمان بالرسول کا کیا مطلب ہے؟ تمام انبیاء سچے اور پاک باز تھے، یہ ماننا کہ تمام انبیاء سچے اور پاک باز تھے۔ اللہ نے انہیں دین کی جو تبلیغی ذمہ داری عطا کی تھی، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ بحسن و خوب ہی اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ ان تمام نبیوں میں پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گرچہ ہمارے لیے آخری پیغمبر کی شریعت ہی قابل عمل ہے، لیکن تمام رسولوں پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ سب بھی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے بھیجے گئے تھے، لیکن ان کی شریعت کا زمانہ ختم ہو گیا، اور ہمارے لیے جن کی شریعت لاگو کر دی گئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمانوں میں اور دیگر قوموں میں کیا فرق ہے؟ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کو نہیں تسلیم کرتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے، اللہ رب العالمین نے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں کیا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر تو عمل کرتے ہی ہیں، لیکن آپ کی شریعت پر عمل کے ساتھ ساتھ دنیا میں آنے والے تمام انبیاء و رسل پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے سچے رسول تھے، گرچہ ہمارا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، لیکن ہمارا ایمان تمام رسولوں پر ہے۔ یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا دوسری قوموں سے ایک بڑا مذہبی فرق ہے۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ تمام نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ سلیمان ہمارے نبی نہیں ہے،
لیکن نبی تو ہیں. یوسف ہمارے پیغمبر نہیں ہیں لیکن پیغمبر تو ہیں. ان کی رسالت اور پیغمبری کے تو ہم اقراری ہیں. لیکن یہودی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہوں لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کو نہیں مانتے. تو مسلمانوں کا عقیدہ رسولوں پر ایمان کے بارے میں بن انتہائی غیر جانبدارانہ ہے کہ وہ اپنے رسول کی شریعت پر تو عمل کرتے ہی ہیں، دوسرے تمام رسولوں کی رسالت اور نبوت پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ایک شبہ اور اس کا ازالہ. ایک شک کیا پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے نبی پہلے رسول اگر نوح علیہ السلام ہیں تو پھر آدم رسول اور نبی نہیں ہے کیا؟ آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نبی حضرت نوح اور آخری ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آدم علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، یا کیا تھے؟ کچھ باتیں میں نے یہاں عرض کی ہیں، ان کو سننے کے بعد اس کی وضاحت ضروری ہے. آدم علیہ السلام کیا نبی نہیں تھے؟ ایک سوال ہے. نبی نبا سے ماخوذ ہے، عربی میں نون با الف نبا. نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی اسی سے بنا ہوا ہے. نبی یعنی وہ جو خبر دیتا ہے، خبر دینے والا. نبی کا جو لفظی مطلب ہے اس میں کبھی بھی یہ داخل نہیں ہے کہ غیب کی خبر دینے والا. خبر اگر غیب کی نہ ہو تو وہ خبر ہی نہیں ہے. خبر اگر معلوم ہو پہلے سے تو وہ خبر ہی کہاں ہے؟ خبر تو کہتے ہی اس کو ہے جو لوگوں کو معلوم نہ ہو، لہذا اس میں غیب کی قید لگانے کی کوئی گنجائش نہیں. نبا کہتے ہی ہیں خبر کو، اور نبی کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ رب العالمین کی خبر بندوں تک پہنچائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کی مرضی شامل ہوگی. سورہ نبا جو 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، سورہ نبا، وہی نبی سے لفظ نبا ہے، یعنی نبا ہی سے نبی بنا ہے. تو نبی نبا سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے خبر دینے والا. چنانچہ نبی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں تک خبر پہنچائے اور یہ خبر اسے فرشتوں کے ذریعے حاصل ہو، اور یہ خبر اسے فرشتوں کے ذریعے حاصل ہو. جیسا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے. اللہ کیا کہتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو بولتے ہی اس وقت ہیں جب جبرائیل امین اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بولو، تب محمد شریعت میں بولتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں بولتے. تو نبی اللہ کی اجازت سے ہی خبر دیتا ہے. چونکہ آدم علیہ السلام کے بعد سے 10 صدیوں تک، یہ بات یاد رکھنے والی ہے، قرآن کریم میں اللہ نے 2 سے 3 مرتبہ اس کو بیان کیا ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے 100 سال تک، 10 قرن تک، 10 صدیوں تک انسانوں کے عقائد میں شرک کی آمیزش نہیں ہوئی تھی. 100 سال کے بعد، 10 قرون کے بعد، جب نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی نہیں بنایا تھا، رسول نہیں بنایا تھا، تب ان کی قوم کا تذکرہ اللہ نے سورہ نوح میں کیا. وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 لوگوں کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورہ نوح کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بعض روایات موقوف ہیں، صحابہ کرام نے خود بیان کی ہیں. وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کئی لوگ بڑے نیک پرہیزگار تھے. ابھی کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 افراد بڑے پرہیزگار تھے. ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے، ان کے پوتوں نے کہا کہ اگر ان کی نیکیاں یاد رکھنا ہے
تو یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر ان کے مجسمے بنا لیے جائیں، ان کے اسٹیچوز بنا لیے جائیں، تانبے کے، پیتل کے، مٹی کے، ان کے مجسمے بنا لیے گئے۔ مجسمے بنانے والے جب مر گئے، ان کے بیٹے پوتے آئے تو شیاطین نے ان کے دلوں میں یہ الہام کیا کہ تمہارے باپ داداؤں نے یہ جو مجسمے بنوائے تھے یہ اس لیے نہیں بنائے تھے کہ صرف ان کی نیکیاں یاد رہیں، بلکہ اس لیے بنوائے تھے کہ ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، ان کی منتیں مانتے تھے۔ تم بھی اپنے کاموں کے لیے ان کی منت مانو۔ چنانچہ نسی العلم عبدت، ایک زمانہ گزرنے کی وجہ سے حقیقت میں وہ اسٹیچوز کیوں بنائے گئے تھے یہ مقصد لوگ بھلا دیے، اور پھر بعد میں آنے والے نسل نو، نئی جنریشن، انہوں نے ان مجسموں کی عبادت شروع کر دی، پوجا شروع کر دی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کی قوم میں سے نوح کو رسالت عطا کی اور اپنا رسول و میسنجر بنایا۔ تو یہ 100 سال تک کے شرک داخل نہیں ہوا تھا تو اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا نبی اور رسول نہیں بنایا تھا۔ مجسمے بنوا لیے اور مرور زمانے کے ساتھ بعد والوں نے ان کو عبادت میں بھی شریک کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس لیے باقاعدہ طور پر پہلا نبی ہونے کی حیثیت حضرت نوح علیہ السلام ہی کو حاصل رہی بات آدم علیہ السلام کی، تو وہ سارے انسانوں کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، انہی کی پشت سے، انہی کی پیٹھ سے اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو نسلاً بعد نسل پیدا کیا، اس لیے انہیں بجا طور پر ابو البشر، انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ وہ رسول نہیں ہے بلکہ انہی سے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے انہیں ابو البشر کہا گیا، ورنہ رسول کی حیثیت سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ملی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے جہاں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، 10 نبیوں کا ذکر ہے، وہاں اللہ نے نوح سے شروعات کی۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے نوح کی طرف اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی کی۔ یعنی ابتدا بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی حضرت نوح سے کی، اور آدم علیہ السلام کی رسالت کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے جمہور علماء کرام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ رسول ہونے کی حیثیت حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے حاصل ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب نبی اور رسول کا فرق نہیں جانتے، بڑا آسان فرق ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جتنے دنیا میں رسول آئے وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، لیکن جو نبی تھے وہ رسول نہیں تھے، وہ صرف نبی تھے۔ فرق کیا ہے؟ فرق شریعت کا ہے۔ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے سے پہلے پیغمبر کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا، نیا قانون نہیں دیا، وہ نبی ہے۔ اور جس انسان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو نئی شریعت عطا کی، وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے یاد رکھنے کا کہ جس کو اللہ نے نیا قانون اور نئی شریعت دی وہ رسول ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد کو زبور دی، اس سے پہلے زبور دیے جانے سے پہلے شرعی قوانین دوسرے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، تورات ایک نئی شریعت تھی، اس لیے موسیٰ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آئے جن کو یہ حکم تھا کہ وہ تورات جو ختم کر دی گئی ہے، جنگوں میں نظر آتش کر دیا گیا ہے، تورات کا علم بھلا دیا گیا ہے، تو اب ان کے بعد جو انبیاء بنی اسرائیل میں آئے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تورات جس کا علم بھلا دیا گیا ہے، تم موسیٰ کی شریعت تورات ہی کو دوبارہ زندہ کرو اور لوگوں میں بتاؤ کہ تورات یہ ہے۔
یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہماری کتاب، آسمانی کتاب قرآن کریم، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب قیامت تک چونکہ اب کوئی اگلی کتاب آنے والی نہیں ہے اور کوئی رسول آنے والے نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے، اور اب اس میں کوئی زبر زیر نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پچھلی کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی تھی، تو اس میں ہوا یہ تھا کہ علماء نے اپنی مذہبی کتابوں کا چہرہ ہی بدل دیا تھا۔ جب بالکل آسمانی کتابوں میں رد و بدل ہونے لگا تو پھر اللہ رب العالمین نے نبیوں کو انہی قوموں میں سے پیدا کیا اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو صحیح طریقے سے دوبارہ پیش کریں۔ تو ہر اس شخص کو جسے شریعت اپنے پہلے رسول کی شریعت کے احیاء کا حکم دیا جاتا، اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو آگے بڑھانے کا حکم دیا جاتا، ہر وہ شخص نبی ہوتا، اور جس کو نئی رسالت دی جاتی وہ رسول بھی ہوتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ بھی رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے۔ تورات کے مقابلے میں انہوں نے انجیل کی شریعت اللہ رب العالمین کے سامنے کی اجازت سے پیش کی۔ انجیل کے بعد اللہ رب العالمین نے انجیل کے قوانین کو ختم کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا کیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری رسول تھے۔ نبی علیہ السلام کو جب قرآن کریم عطا کیا گیا، نئی رسالت عطا کی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیسے کی؟ اس سے پہلے ایمان بالکتاب کے حوالے سے بیان تفصیل سے گزر چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا چہرہ سرخ ہوا ہمارے غصے کی۔ حضرت عمر کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار حضرت عمر کو بشارت دی ہے، عمر تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ ایک لمبی تفصیل ہے حضرت عمر کی شخصیت پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات دیکھی تو آپ نے پوری امت کے لیے ایک بات واضح کر دی، لو بدا لکم موسیٰ حیا واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، تورات جن پر نازل ہوئی تھی، جو تورات کے رسول تھے، اگر وہ بھی اب دنیا میں آئیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کو فالو کرو، موسیٰ کو فالو کرو، ان کی شریعت کو مانو، موسیٰ کی اتباع کرنے لگو، موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم صحیح راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لِمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، وہ موسیٰ بھی زندہ ہوں تو اگر انہیں اب جنت میں جانا ہوگا تو میری شریعت ان کے لیے بھی قابل عمل ہے۔ یعنی اگر اس امت میں موسیٰ کو اللہ رب العالمین پیدا کر دے تو اب انہیں جنت میں جانے کے لیے میری شریعت پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ان کی شریعت کا پیریڈ ختم ہو گیا۔ یہ وضاحت کسی مفتی نے نہیں کی، یہ وضاحت کسی عام انسان نے نہیں کی، ہمارے پیغمبر، نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جب ایک پیغمبر موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر، ان کی بات بھی نبی کی بات کے مقابلے میں نہیں چلے گی، تو پھر کسی اور دوسرے انسان کی بات نبی کے مقابلے میں کیسے چلے گی؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنا تو تورات رکھ دی۔ وہ تو صرف مطالعے کے لیے ہاتھ میں لیے تھے، ان کا منہج نہیں بدلا تھا، لیکن پھر بھی احتیاطاً کیا کہا، اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے پیغمبر کے غصے سے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں، محمد کے رسول ہونے سے راضی ہوں، اور دین کے اسلام ہونے سے راضی ہوں۔ تورات میرے ہاتھ میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیا ہے، محمد کی رسالت کا انکار کر دیا ہے اور اسلام کے دین ہونے سے انکار کر دیا ہے، بات ایسی نہیں ہے۔
فوراً حضرت عمر نے اپنا دین واضح کر دیا اور پناہ بھی مانگی اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے۔ معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی جن کی شریعت کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ کے مقام کی عظمت یہ ہے کہ آپ کی شریعت کے آنے کے بعد، آپ کی رسالت کے آنے کے بعد اب کسی کی رسالت قابل عمل نہیں، سب منسوخ ہے۔ لیکن ایمان ہمارا ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے، ان کو بھی اللہ رب العالمین ہی نے شریعت عطا کی تھی۔ تو اس طرح سے ہر وہ شخص جو اپنے سے پہلے نبی کے رسول کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے آئے، زندہ کرنے کے لیے آئے، وہ ہر وہ شخص نبی ہے، اور ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نئی شریعت عطا کرے وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت پر غور کریں۔ ایمان بالرسول کی بات ہے تو ہم رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں جو بھی رسول بھیجا ایک ہی دعوت کی بنیاد تھی، مرکزی نقطہ ایک ہی تھا سارے رسولوں کا، چاہے وہ سیاہ فام میں ہو یا سفید فام لوگوں میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو یا امریکہ میں، دنیا کے کسی بھی خطے کا پیغمبر ہو، کسی بھی زمانے کا نبی اور رسول ہو، ان کی ایک دعوت بنیادی تھی، مرکز ان کا کیا تھا؟ توحید، ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شکل صورت والا ہو یا بغیر شکل صورت والا ہو، درخت ہو، پتھر ہو، انسان ہو کہ حیوان ہو، جس کی بھی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اور سارے نبیوں نے اپنی قوم کو تلقین کی، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہو ان سے اجتناب کرو۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوہ صفا پر جب ابتدا کی، کوہ صفا پر جب آپ نے ابتدا کی دعوت کی اللہ کے حکم سے، تو آپ نے یہ کہا کہ سنو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود تسلیم نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام رسولوں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ تھا، وہ توحید تھا، اور سارے رسولوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ یہ ہم نوٹ کرنے والی بات ہے، سارے رسولوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ کسی بھی رسول نے اپنی دعوت کا آغاز نماز سے نہیں کیا، روزے سے نہیں کیا، اعمال سے نہیں کیا، بلکہ عقیدے سے آغاز کیا۔ عقیدہ اگر درست ہوگا تو بندہ خود اللہ کی رضا کے کام ڈھونڈ لے گا کہ مجھے اب کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اگر عمل سے ابتدا کی جائے اور عقیدہ درست نہ ہو تو پھر پوری زندگی عمل کرتا رہے اور عقیدہ درست نہ ہو تو پھر اس کا عمل کارگر نہیں ہوگا۔ عقیدہ اگر بیسک اگر مضبوط ہے تو وہ عمل تلاش کر لے گا کہ کس طرح سے ہمیں عمل کرنا ہے، اور رسولوں نے کس طرح عمل کیا۔ تو انبیاء علیہم السلام کے درمیان جو چیز قدر مشترک رہی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر زمانے میں اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ پہلے بندوں کو توحید سکھائی کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، عبادت کے طور طریقے کیا ہیں، اس کے بعد اعمال کی ترغیب دی۔ ہمارا ایک نقص یہ ہے بہت سارے مسلمانوں کا کہ وہ اپنی دعوت کا آغاز توحید سے نہ کر کے اعمال سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 20 40 سال سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو عقیدہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، رسولوں کو ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتی ودینہم واحد۔ انبیاء علاتی اولاد ہیں۔ ایک بار خطاب میں نے یہ حدیث اسی طرح سے پڑھی تھی، انبیاء علاتی اولاد ہیں،
تو کچھ لوگوں کو ایسا لگا اللہ کی اولاد ہے. اللاتی اولاد دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اللاتی اور ایک اخیافی. اللاتی کن کو کہتے ہیں؟ وہ بھائی بہن جن کا باپ تو ایک ہو لیکن مائیں الگ ہو، باپ وہی ہے اور مائیں الگ ہو، تو وہ اللاتی ہیں. یعنی باپ ذات بھائی بہن ہیں، باپ ایک ہے اور مائیں الگ ہیں، وہ اللاتی ہے. اور اخیافی کون ہے؟ اخیافی وہ ہیں کہ جن کے باپ تو الگ ہیں لیکن ماں ایک ہے. مثلا ایک عورت کی شادی پہلے کسی شوہر سے ہوئی تھی، اس سے کچھ بچے ہیں، وہ شوہر مر گیا، اب دوسرے شوہر سے شادی ہوئی، اس سے کچھ بچے ہوئے، ماں ایک ہے باپ الگ ہیں، تو ان بھائی بہنوں کو کہتے ہیں اخیافی. اور اگر مائیں الگ ہیں باپ ایک ہے تو ان کو کہتے ہیں اللاتی، یعنی ان کے باپ ایک ہیں، ان کی اصل ایک ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء ایسے ہیں جیسے آپس میں اللاتی بھائی بہن، اللاتی بھائی ہیں، یعنی ان کا مرکز عقیدت ایک ہے، ان کا عقیدہ سب کے سب کا ایک ہے. نوح علیہ السلام کا عقیدہ بھی وہی، یوسف کا بھی وہی، ایوب کا بھی وہی، سلیمان اور داؤد کا بھی وہی، عیسیٰ اور موسیٰ کا بھی وہی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی وہی. لیکن زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے کچھ شرعی فروعی قوانین الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بنیاد سب کی ایک جیسی تھی. اس لیے یہ ایسے ہیں جیسے اللاتی بھائی ہوں. الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. تمام انبیاء انسانوں میں سے تھے. یہ ایک بہت بڑا نزاعی مسئلہ ہے رسولوں کے بارے میں. انبیاء انسانوں میں سے تھے. ابھی شروع میں جو آیت کریمہ میں نے عرض کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے اپنے بندوں پر کتنے احسانات کیے، آسمان بنایا، زمین بنایا، جسم دیا، ساری نعمتیں عطا کی، لیکن اپنے کلام میں کہیں یہ نہیں کہا اللہ نے احسان کیا آسمان بنا کر، اللہ نے احسان کیا زمین بنا کر. لیکن ایک جگہ اللہ نے احسان جتایا، احسان جتایا یعنی اپنے احسان کو ظاہر کیا. وہ کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جگہ پر. اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا مومنوں پر ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو منتخب کیا، انہی میں سے جو ان کے جذبات کو سمجھ سکتا تھا، جو ان کے درمیان رہ کر ان کی خوشی اور ان کے غم کو محسوس کر سکتا تھا. ان کی فیلنگ کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں، ان کو قریب سے وہی شخص جان سکتا ہے جو قوم کا ہو. یہ اللہ کا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رسول بنائے گئے، معاشرے ہی میں سے اللہ نے ان کو منتخب کیا. انسانوں میں سے ہی تھے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. تو تمام انبیاء انسانوں میں سے ہی تھے، تمام رسولوں کا تعلق انسانوں ہی سے تھا تاکہ وہ لوگوں کے جذبات کو سمجھ کر ان کے مسائل کا شرعی حل نکال سکیں، جو کہ بصورت دیگر ممکن نہیں تھا. اگر رسول انسانوں میں سے نہیں ہوتے تو ان کے مسائل کو قریب سے جاننے کا ان کو موقع نہیں ملتا. مثلا اگر وقت کا کوئی پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتا تو اسے یہ کیسے معلوم پڑتا کہ انسان کے جذبات کیا ہیں، انسان کی خواہشات کیا ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو انسانوں میں سے مقرر کیا. فرمان ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 25 میں وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آیت نمبر 20 میں وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار و مشرکین نے اعتراض کیا، آگے تفصیل آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کیا؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. یہ کون سا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہو اور بازاروں میں کاروبار بھی کرتا ہو، جس کو کھانے کے لیے اناج میسر نہ ہو،
بازار میں محنت کرنی پڑتی ہو، وہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، کفار مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کے رسالت کو مانتے نہیں۔ اللہ نے جواب دیا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تھے، آپ ایک انسانوں میں سے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول تھے وہ سب انسانوں میں سے تھے، ان کو بھی کھانے کی حاجت تھی، وہ بھی کاروبار اور معیشت کے لیے بازار میں چلتے پھرتے تھے۔ انبیاء اپنی قوموں کے ہم زبان تھے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے انسان کی۔ انبیاء اپنی قوموں کے ہم زبان تھے، جو نبی جس قوم میں آیا اس قوم کی مادری زبان جانتا تھا، اسی قوم کے لوگوں میں سے اللہ نے نبی کو چنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، مکہ والوں کی مادری زبان عربی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مادری زبان عربی تھی۔ ظاہر ہے ہم زبان ہوگا جب رسول، تبھی ان کے صحیح تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ کسی بات کی باریکی وہی شخص سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے جسے قوم کی مادری زبان سے واقفیت ہو، اور یہ اس کے لیے آسان اس وقت ہوگا جب وہ خود بھی اس قوم کا فرد ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو اپنی قوموں ہی میں سے چنا۔ فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اللہ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس قوم کی مدر ٹنگ، مادری زبان ہی میں بھیجا، تاکہ وہ ان کے جذبات کو ان کے انداز سے سنے اور ان کے مسائل کو ان کی تہذیب کی روشنی میں حل کرے۔ الا بلسان قوم، معلوم یہ ہوا دنیا کا ہر اسکالر، ہر داعی جو لوگوں میں نبیوں کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کا بھی جس قوم میں وہ کام کرنا چاہتا ہے اس قوم کی زبان سے متعارف ہونا ضروری ہے۔ مثلا کوئی اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے اور جن لوگوں میں وہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے ان کی زبان ہی نہ سمجھے تو وہ کیسے تبلیغ کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کو ان کی قوم کی زبان ہی میں پیدا کیا۔ عربی قوم کی طرف اللہ کے پیغمبر کو بھیجا تو آپ کو بھی عربی النسل بنایا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کے وارثین یعنی علماء و دعات کو بھی اپنی قوموں کو ان کی اپنی زبان ہی میں دین کی دعوت دینی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، ہم عربی نہیں ہیں، تو کیا ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہم زبان ہیں؟ نہیں ہے۔ پھر ہمارا کیا؟ ہم تو عجمی ہیں، ہم میں سے بہت سے ہیں جو مراٹھی بولتے ہیں، بہت سے ہیں جو ہندی بولتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر تو عربی بولتے تھے۔ تو ایسا یہ اس لیے ہوا کہ یہ آخری شریعت تھی۔ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد اب کوئی شریعت نہیں آنے والی، اور اللہ کے یہاں جو حساب و کتاب ہوگا وہ عربی زبان میں ہوگا۔ آج اگر کوئی شخص مر جائے وہ بھلے عربی نہ جانتا ہو، لیکن قبر میں اس سے عربی میں سوال ہوگا۔ اللہ کی طرف سے یہ فطری لینگویج ہے، وہ قبر میں عربی میں جواب دے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جو جنت کی زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی۔ آگے ساری زبانیں عربی میں تھی، اس وجہ سے آخری شریعت کو اللہ نے عربی میں رکھا۔ اور عربی وہ زبان ہے کہ ایک ہلکی سی تگ و دو کے بعد بندہ اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اتنی سہولیات رکھی قیامت سے پہلے کہ عربی زبان کے تراجم، ترجمے دنیا کی سینکڑوں زبان میں ہو چکے ہیں۔ اگر یہ ساری سہولیات نہیں ہوتی تو پھر یہ اعتراض بجا تھا کہ ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں سمجھ سکتے۔ اب تو ساری سہولیات اللہ رب العالمین نے فراہم کی، وہ ایسے نہیں، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر نہیں بلایا، ایوب، یونس، داؤد، یوسف، ان کو اللہ نے آسمان پر نہیں بلایا زندگی میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس 7ویں آسمان پر بلایا۔ آخر نبی علیہ السلام ہی کو کیوں آسمان پر بلایا؟ اور کسی نبی اور رسول کو اللہ رب العالمین نے زندگی میں رسالت کے دوران اپنا دیدار 7ویں آسمان کا دیدار نہیں کروایا؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کی جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں، وہاں ایک حکمت بالغہ یہ تھی کہ اللہ کو معلوم تھا اب یہاں سے قومیں عروج پکڑیں گی،
دنیا ترقی کرے گی. پہلے ساری قومیں گزر چکی ہیں لیکن ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوتا تھا. اللہ کو یہ بخوبی معلوم تھا کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ایک زمانہ آئے گا کہ ہواؤں میں اڑیں گے, ہوائی سفر کریں گے. یہ اللہ بخوبی جانتا تھا. کل کو کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی صابی, کوئی اسلام دشمن یہ اعتراض نہ کر بیٹھے کہ تمہارا پیغمبر تو زمین میں چلتا پھرتا تھا اور ہم دیکھو آسمان میں اڑتے ہیں, لہذا تمہارے نبی سے زیادہ اونچا مقام تو ہمارا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے سارے اعتراضات کے لیے اپنے نبی کو ان سے بلند رکھنے کے لیے ساتویں آسمان کی سیر کرا دی اور سواری ایسی استعمال کی کہ قیامت تک ویسی سواری, تیز رفتار سواری استعمال نہیں کی جا سکتی. آگے کے حالات کے مطابق اللہ کے نبی کے ساتھ جو کام کیا گیا وہی کام اس لینگویج کو مقرر کر کے کیا گیا. اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ آگے بہت ساری زبانوں میں اس کے ترجمے بآسانی سے ہو سکتے ہیں, اس وجہ سے عربی زبان ہی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. لہذا اب ہمارے لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں رہ گئی. اسی ہندوستان میں جب پہلی مرتبہ قرآن کا ترجمہ کیا گیا تھا تو لوگوں نے کفر کے فتوے لگا دیے تھے. قرآن کا ترجمہ, بعد میں لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کو ہم اپنی زبان میں اس طرح آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. انبیاء کا ذکر 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. یوں تو کم و بیش 1,20,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے, مگر اللہ نے اپنے کلام میں 25 انبیاء ہی کا صراحتاً ذکر کیا ہے اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ہم نے بعض ہی کا ذکر کیا اور بہت سے رسولوں کا ذکر ہم نے نہیں کیا. یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. فرمان ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں جبرائیل کو بھیج کر, ایسے ہی جیسے ہم نے آپ سے پہلے نوح کی طرف وحی کی, نبی اور نوح کے بعد جو سارے انبیاء تھے ان کی طرف ہم نے وحی کی, اور ہم نے ابراہیم کی طرف وحی کی, اسماعیل کی طرف وحی کی, اسحاق, یعقوب, اسباط یعنی ان کی آل اولاد, اور پھر عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون, سلیمان, داؤد, ان سب کی طرف ہم نے وحی کی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ, بہت سارے میسنجر, بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کو ہم نے آپ پر بیان کر دیا ہے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بات واضح کر دی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ نے موسیٰ سے بات کی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں 25 انبیاء علیہ السلام کا صراحتاً ذکر کیا. اس آیت میں 10 انبیاء کا ذکر ہے اور ان کے علاوہ آدم کو انبیاء میں کچھ مفسرین نے تسلیم کیا ہے, رسول میں تو کسی نے نہیں مانا, کچھ مفسرین نے انبیاء میں تسلیم کر لیا ہے. اس لیے جہاں نبیوں کا تذکرہ آتا ہے آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ وہاں آتا ہے. آدم, ادریس, ہود, الیسع, الیاس, زکریا, یحییٰ, شعیب, صالح, لوط, یوسف اور اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کے علاوہ ان انبیاء علیہ السلام کا بھی قرآن کریم میں کئی جگہ تذکرہ ہے. قرآن میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر ہے. عیسائیوں کا نیا اعتراض ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے نیا نیم ہندی میں, عیسائیوں کی کتاب ہے. ان کے بڑے اعتراضات میں انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا اور یہ مسلم معاشرے میں گردش بھی کرتا رہا. کیا اعتراض تھا؟ بتاؤ قرآن میں عیسیٰ کا نام زیادہ ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد کا نام زیادہ ہے کہ عیسیٰ کا؟ اس سے یہ مسلم معاشرے میں پھیلانا چاہتے تھے کہ تمہارے کلام میں بھی ہمارے نبی کا تمہارے نبی سے زیادہ نام آیا ہے. آپ کے نبی کا زیادہ نام اگر آیا بھی ہے, ہمارے نبی علیہ السلام کا نام 5 مرتبہ ہے,
عیسیٰ علیہ السلام کا نام 30 سے زائد مرتبہ ہے، تو آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کریں؟ ہرگز نہیں۔ ایسا کوئی شوشہ ہمارے نوجوانوں کے درمیان اگر کوئی پھینکے، پھیلائے، اس کو ہم یہ جواب دیں، دو ٹوک جواب دیں کہ سنو، انبیاء علیہ السلام کا تو بڑا اونچا مقام ہے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے بتائیں کہ قرآن کریم میں جہاں موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہے، کئی بار موسیٰ کا تذکرہ کم اور فرعون کا تذکرہ زیادہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ موسیٰ سے زیادہ برگزیدہ شخص فرعون ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کسی کا ذکر بار بار آنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رسالت کا معیار بدل لیں۔ یہ ایک شوشہ ہے، یہ شیاطین کے وساوس ہیں جو مسلم معاشرے میں عیسائیوں کی طرف سے عام کیے جا رہے ہیں۔ جی اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیوں کی تعداد کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 120,000 1,20,000 انبیاء ہیں، جن میں سے رسول کتنے؟ والمرسلون منہم 300، جن میں سے رسول 300 ہیں، و13 313 پیغمبر تھے، رسول تھے، اور 1,20,000 کل انبیاء و رسول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,20,000 انبیاء و رسول تھے، جس میں رسول 313 تھے، جن کو نئی شریعتیں دی گئی۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کی تعداد میں محدثین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ اختلاف کے ساتھ ہمیں اس بات کو ماننا ہے کہ کم از کم 1,00,000 سے زائد انبیاء و رسول اس دنیا میں آئے، سب کے سب رسول نہیں تھے، ان میں سے چند رسول تھے، باقی زیادہ تر تعداد نبیوں کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا تھا۔ انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت، یہ ایک سوال ہے، کسی نبی کو کسی نبی پر فوقیت اور فضیلت دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات رکھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے معراج کی رات میں مختلف انبیاء سے مختلف آسمان پر ملاقات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں آسمان پر لے جائے گئے تو پہلے آسمان پر کسی نبی سے، دوسرے آسمان پر کسی نبی سے، 7ویں آسمان پر کسی نبی سے ملاقات کی، تو محدثین، صحابہ اور تابعین کا ایک تسلیم و رضا یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ یہ جو انبیاء مختلف آسمانوں پر تھے یہ ان کے مقام اور درجات کے اعتبار سے تھے۔ معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین کے یہاں رسولوں کے بھی فضائل اور درجات ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام سورۃ البقرہ کی آیت 3 پارے کی 3 جز کی پہلی آیت میں کیا۔ فرمان ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رسول ہیں، ہم نے جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، بات کیا۔ ایک معمولی اللہ کا نیک بندہ کسی سے بات کر لے تو وہ خوش ہوتا ہے، وقت کا پیغمبر اگر کسی سے بات کر لے، بات چیت کرے تو وہ صحابی کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اگر کسی سے بات کر لے تو اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے خود کلام کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ لہذا ایک شبہ پیدا ہوا، کیا کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے سے منع کیا ہے، تو کیا حدیث اور آیت آپس میں ٹکراتی ہیں؟ آیت میں اللہ کہتا ہے کہ رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے، اور نبی کہتے ہیں کہ نبیوں کے درمیان تفاضل بیان مت کرو، تو اس کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ صحیح بخاری
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں جو روایت نقل کی ہے اس کا ایک پس منظر ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی فضیلت کو بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک مسلمان اور یہودی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مسلمان نے کہا قسم اس ذات کی جس نے محمد کو تمام جہانوں پر منتخب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے یہ سن کر کہا قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں پر منتخب فرمایا۔ یہ بات سننے کے بعد مسلمان سے برداشت نہیں ہوا، یہودی کے منہ پر ایک تماچا مار دیا، ایک تھپڑ دے مارا۔ کہا میں اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں اور تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو۔ یہودی شکایت لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ دیکھو آپ کے ایک ساتھی نے مجھے مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، وجہ پوچھی تو ان صحابی نے بتایا کہ میں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے محمد کو تمام جہانوں پر منتخب کیا، تو یہ کہتا ہے کہ قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں پر منتخب کیا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں ایک مار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باتش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل۔ رواہ البخاری و مسلم۔ امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم موسیٰ پر مجھے فضیلت مت دو، تم موسیٰ پر مجھے فضیلت مت دو۔ کیوں؟ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق۔ قیامت کے دن ساری انسانیت بے ہوش ہوگی، سب سے پہلے اگر کسی کو ہوش آئے گا تو مجھے ہوش آئے گا۔ جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ اللہ رب العالمین کے عرش کا ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہیں، ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ فلا ادری اکان موسیٰ فی من صعق فافاق قبلی۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ جو لوگ بے ہوش تھے ان میں مجھ سے پہلے موسیٰ کو ہوش آیا ہے، یا پھر جن لوگوں کو اللہ کی مرضی سے بے ہوشی ہوئی نہیں ان میں سے موسیٰ تھے، مجھے یہ نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ موسیٰ میرے سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا ان پر بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے تھے۔ کیونکہ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں میں جو ہیں سب اور زمین میں جو ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، ہاں مگر وہ بے ہوش نہیں ہوگا جس کو بے ہوش اللہ نہ کرنا چاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کچھ لوگ پھر بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا پھر ان لوگوں میں سے ہیں جو بے ہوش ہی نہیں ہوں گے۔ موسیٰ پر مجھے فضیلت مت دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا اور کب کہا؟ یہ کیوں کہا، کب کہا؟ اس لیے کہا کہ کہیں یہ چیز رنجش اور لڑائی کا سبب نہ بن جائے۔ اور جب ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان لڑائی ہوئی تو آپ نے کہا کہ میری فضیلت ایسے مت بیان کرو کہ کسی دوسری نبی کی شان میں کوتاہی جھلکے، کسی کی کسر شان ہو، کسی کی شان میں تحقیر ہو، ایسے میری فضیلت مت بیان کرو۔ یہ ادب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے، آپ کا مقام، آپ کی فضیلت تمام انبیاء کرام پر بے شمار دلائل سے واضح ہے، بہت سے دلائل سے واضح ہے، لیکن آپ نے تواضع کے لیے منع کیا، اور اس لیے منع کیا کہ کسی قوم کے آدمی کا دل نہ دکھے، ایسے انداز سے کسی نبی کی فضیلت مت بیان کرو۔ لہذا فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو اس انداز سے نہ بیان کیا جائے کہ عیسائی کو تکلیف ہو، یہودی کو تکلیف ہو کہ میرے نبی کی شان میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایسے پس منظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کرنے سے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے، ورنہ آپ کی فضیلت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ گویا تمام انبیاء کرام پر نبی کی فضیلت میں کوئی شک نہیں، ہاں مگر اسے اس انداز سے بیان کیا جانا صحیح نہیں ہے
کہ کسی نبی کے لیے قصر شان ظاہر ہو، ورنہ نبی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ آگے خواص محمدی کے نام سے میں نے ایک مستقل چیپٹر باندھا ہے، اس میں مستقل اقتباس ہے، اس میں تفصیل سے آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا تھیں۔ کیا انبیاء علیہ، ایک سوال اور، کیا انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی، بات چیت کی؟ جیسا کہ اللہ نے ابھی پیچھے ایک آیت گزری سورہ بقرہ کی، منہم من کلم اللہ، اللہ نے بعض نبیوں سے بات کیا۔ تو کس نبی سے اللہ نے کلام کیا ہے، کون کون انبیاء ہیں؟ اس سلسلے میں سارے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے دو نبیوں سے بات کی ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے اور ایک اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے۔ ایک روایت ابن حبان کی ہے جس میں ہے کہ وَكَلَّمَهُ قُبُلًا، آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے آمنے سامنے کی بات کی ہے، بالمشافہ بات کی ہے، فیس ٹو فیس۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہے ابراہیم بن ہشام بن یحییٰ الغسانی الدمشقی، اس کے بارے میں تقریباً تمام محدثین نے کہا کہ یہ کذاب راوی ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ ظاہر ہے جب سند میں کوئی راوی ایسا ہو جو جھوٹا ہے تو ظاہر ہے اس کا روایت کیا ہوا متن مشکوک ہو گیا۔ اصول حدیث کے مطابق وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا آدم علیہ السلام سے اللہ کا کلام صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ نے دو نبیوں کے ساتھ کلام کیا، اسی کی بات صراحت سے ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اور اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے بڑھیے، یہ تو انبیاء کرام پر ایمان رکھنے کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کی۔ آئندہ مختصر وقت میں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیفیت بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ، محمد مصطفیٰ ابن عبداللہ ابن ہاشم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستیوں کی ماں ام القریٰ مکہ، جو پوری دنیا میں سینٹر مرکز ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ وہ جگہ کتنی مرکزیت حاصل ہے، ہم غور کریں کہ خانہ کعبہ کے بالکل اسی سمت میں اوپر 7ویں آسمان پر ایک بیت معمور ہے، ایک گھر ہے۔ جیسے زمین پر انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ویسے اسی کے سمت میں ایک گھر 7ویں آسمان پر ہے اور اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ آسمان کا جو سینٹر ہے بالکل اس کے ہی مقابلے میں زمین کا سینٹر مکہ ہے۔ زمین کا جو سینٹر ہے وہاں پر، اور اس علاقے کے سب سے معزز خاندان قریش میں، اور خاندان قریش کی کئی شاخوں میں جو سب سے معزز شاخ تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پیدا کیا۔ آپ کے دادا مکہ کے سب سے معزز سردار عبد المطلب تھے، آپ کا خاندان قریش خاندان میں سب سے معزز تھا بنو ہاشم، اس میں سارے بھائیوں میں سب سے چہیتے بیٹے عبد المطلب کے جو تھے عبداللہ، ان کے یہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ ہوا زمینی اعتبار سے بھی اور نسبی اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام سے معزز کوئی نہیں تھا، نہ جگہ کے اعتبار سے اور نہ ہی خاندان کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر کو چنا۔ ذرا اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا وہ قول دیکھ سکتے ہیں جسے امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں بیان کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، سارے انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے سارے انسانوں کا دل دیکھا، سب سے زیادہ چمک دمک روشنی جس دل میں اللہ نے دیکھی، اس دل کو اللہ نے محمد الرسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سارے دلوں کو دیکھا، محمد کے انتخاب کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنانے کے بعد
رسول کا فیصلہ ڈکلیئر کرنے کے بعد اللہ نے سارے دلوں کو دیکھا، ان میں جو سب سے زیادہ منور تھے ان کو نبی کا وزیر بنا دیا، صحابی بنا دیا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقی اور خلقی، علاقائی اور زمانوی، ہر اعتبار سے، مکان اور زمان، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ آپ پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی رجل من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص میرے پیدا ہونے کے بعد، نبی ہونے کے بعد قیامت تک اب جو بھی پیدا ہوگا، کہیں بھی پیدا ہو، کسی بھی قوم میں، یہودی ولا نصرانی، یہودی ہو کہ عیسائی ہو، مجھ پر ایمان لائے بغیر اگر مر گیا تو سوائے جہنم کے اور کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ آخری رسالت ہے۔ میرے نبی ہونے کے بعد اب دنیا کے سارے انسانوں کی نجات مجھ پر ایمان لانے پر منحصر ہے۔ اگر وہ میری رسالت کو مانتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، میری رسالت کے منکر ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ صحیح روایت ہے، دنیا کا کوئی مولوی اور مفتی اس روایت کو ضعیف اور جھوٹی وضع کردہ نہیں کہہ سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اب انٹرنیشنل رسالت ہے، میسج ہے، عالمگیر رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں سرخ فام، سیاہ فام سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب ہر کسی کی نجات مجھ پر ایمان کے ساتھ مشروط ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے۔ دو مثال میں یہاں پر لکھا ہوں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب دیا یعنی یہودی اور عیسائی۔ جب قرآن نازل ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو تین بڑی قومیں تھیں عرب میں۔ ایک کفار و مشرکین تھے جو دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک قوم تھی یہود جو حضرت موسیٰ کی بات کرتے تھے، اور ایک قوم تھی عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اپنا پیغمبر مانتے تھے۔ کفار و مشرکین تو اہل کتاب نہیں تھے، یہود و نصارہ اہل کتاب تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اپنے کلام میں کہا الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ مثال کیسے دی؟ بچوں سے۔ ایک باپ 1000 بچوں میں اگر اس سے کہو تو اپنے بیٹے کو تلاش کر بآسانی پہچان لے گا میرا بیٹا کون ہے۔ ایک بڑی تعداد انسانوں کی ہو اور باپ کو کہا جائے ان سارے انسانوں میں تیرا بیٹا بھی ہے تو تلاش کر لے، باپ اپنے بیٹے کو تلاش کر لے گا۔ باپ کو معلوم ہے کہ اس کی اولاد کون ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے باپ اور بیٹے سے۔ یہ یہودی اور عیسائی کتنا بھی منہ پھیرے، یہ ایسے نبی کی سچائی جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ بات کا نبی کا انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس معرفت کی ایک مثال اور اللہ نے اپنے کلام میں دی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ یہودی جو مدینہ کے اطراف میں ہیں، کل تک کے تو کفار و مشرکین سے لڑائی کرتے تھے تو فتح کا حوالہ دیتے تھے۔ یستفتحون، جب یہ یہودی اور عیسائیوں کی لڑائی کفار و مشرکین سے نبی کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ ٹھہرو ٹھہرو، آخری پیغمبر دنیا کا آنے والا ہے، اس کی قیادت اور سربراہی میں رہ کر ہم تمہارا ایک ایک کا گلا کاٹیں گے۔ اتنا ان کو زعم تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے، ان کا یقین تھا تورات اور انجیل کے مطابق۔
قرآن کہتا ہے کہ یہ کل تک کفار و مشرکین کو حوالہ دیتے تھے کہ آخری پیغمبر کو آنے دو پھر ہم تم پر غلبہ حاصل کریں گے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی میں کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، او یہود و نصارا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے منکر مت بن جاؤ. ایمان تو تم کو پہلے لانا تھا. تم جتنا میرے نبی کو جانتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا. تم اگر انکار کرو گے تو تمہیں پہلا کافر کہا جائے گا. پہلا کافر مت بنو. ایک حقیقت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر مدینہ کے اطراف میں یہود کی 3 بڑی بستیاں کیوں تھیں؟ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. 3 بڑی بستیاں یہود کی اس لیے مدینہ کے اطراف میں تھیں کہ یہ خیبر اور ملک شام سے، یمن سے، صنعاء سے اور مختلف عرب ممالک سے آ کر مدینہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، یثرب کے اطراف میں آباد ہو گئے. انہوں نے اپنی نوآبادیات قائم کی تھیں نبی کے نبی ہونے اور پیدا کیے جانے سے چند سالوں پہلے. جب ان سے مدینہ کے انصار، جو مدینہ کے لوکل لوگ تھے، وہ کہتے تھے اے یہودیو تم یہاں مدینہ کے اطراف میں بڑے بڑے شہر چھوڑ کر یہاں یثرب کے پاس تمہیں کیا ملتا ہے؟ یہاں کیوں آ کر اپنی بستیاں اور اپنے قلعے بناتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے تھے اس دنیا کا آخری پیغمبر جس زمین پر آئے گا اس زمین کی جو علامتیں ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ ساری علامت یثرب اور مدینہ میں پائی جاتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ نبی جب بھی آئے وہ اسی شہر میں آئے گا، ہم بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیں گے. اس لیے بستیاں قائم کی تھی کہ مدینہ میں جیسی وہ رسول ظاہر ہوگا، کوئی مانے یا نہ مانے ہم اس کو پہلے مان لیں گے. ظاہر ہے جو لوگ پہلے سے اتنا جانتے ہوں اگر وہ رسول کی رسالت کا انکار کر دیں تو اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسی وجہ سے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ارے یہ تو میرے رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یہ کیسے آج کہتے ہیں کہ اے محمد ہم تم کو نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تکونوا اول کافر بہ، تم پہلے منکر مت بنو میرے رسول کی. تو اللہ نے اس طرح سے ایک مثال دی ہے قرآن میں. ایک دوسری مثال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاحسنہ وجملہ. میری مثال سارے نبیوں کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے جس نے گھر بنایا، پورا اچھا گھر بنایا، فاحسنہ، ہر طرح سے اس گھر کو مزین کیا، صاف ستھرا اچھا خوشنما گھر بنایا، وجملہ، اس کی تزئین میں، اس کی خوبصورتی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. ایک اچھا گھر جو دیکھنے میں اور حقیقت میں اچھا ہو، الا موضع لبنہ، لیکن اس اچھے سے گھر میں ایک دم بیچ میں ایک اینٹ اس نے نہیں لگائی. جو لوگ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له، لوگ آتے ہیں گھر دیکھنے، سنتے ہیں فلاں آدمی نے گھر بنایا ہے، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے. گھر دیکھنے کے بعد وہ تبصرہ کرتے ہیں حل وضعت هذه اللبنہ، اتنا اچھا گھر بنایا، ایک اینٹ کیوں نہیں لگایا؟ یہ ایک اینٹ اگر لگا دیا ہوتا تو اس میں کوئی نقص نہیں تھا، یہ ایک اینٹ لگا دینا چاہیے تھا. ہر آدمی جو گھر دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے اللہ وضعت هذه اللبنہ، یہاں پر اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ جب اتنا اچھا گھر بنانا تھا تو یہ بیچ میں ایک اینٹ کیوں بھولایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے اس گھر میں وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، میرے لگائے بغیر وہ گھر مکمل نہیں ہو سکتا، اور میرے لگانے کے بعد اب کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں باقی بچتی. میرے بھائیوں، اس سے بہتر مثال نبوت کی، آخری رسالت کی اور کیا ہو سکتی تھی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنی بہتر مثال دی ہے. انشاءاللہ ابھی ایمان بالرسالہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ابھی ختم نہیں ہوا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیوں ضروری ہے، اس کے شرعی دلائل کیا ہیں، اس کے عقلی دلائل کیا ہیں، نبی کی صفات کیا ہیں، نبی کے خواص کیا ہیں، وہ ساری ایک تفصیل طلب باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جو باتیں آج ہو سکی ہیں پروردگار عالم صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جزاک اللہ۔ ایک مسئلے کی وضاحت کا مطالبہ ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ روح انسان کے جسم سے نکلنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ ساری روح، اچھی روح ہو یا بد روح ہو۔ کئی حدیثیں، دسیوں احادیث ہیں روح کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور محدثین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس روح کے حساب سے دو طرح کے فرشتے رہتے ہیں۔ اگر روح نیک ہے تو جنت کا لباس لے کر فرشتے اچھی شکل میں کھڑے رہتے ہیں، فوراً اس جنت کے لباس میں اس کو لپیٹتے ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ سورۃ الفجر کی آخری آیت میں بھی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسی وقت جنت کی بشارت دیتے ہیں اور جنت کے لباس میں اس کی روح کو بڑے احترام سے دبا لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ اور اگر وہ نیک نہیں بلکہ بد ہے، گنہگار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، جو بھی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے گنہگار روح بنایا ہے تو جہنم کے فرشتے جہنم کا لباس لے کر حاضر رہتے ہیں اور روح نکالنے کے ساتھ ہی اس کو جہنم کی بشارت اور اللہ کی گرفت کی بشارت دیتے ہیں اور اس روح کو جہنم کے لباس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اب وہاں سے روح کہاں جاتی ہے؟ روح اگر جنتی ہے تو جنت کے فرشتے اس کو پہلے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، آسمان کی طرف وہ روح لے جائی جا رہی ہے اور آسمان کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور فرشتوں کو خوشبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں، دوسرے فرشتے نیچے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ سارے فرشتے ایک دوسرے کو اس کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں، فلاں کے لیے جنت کی بشارت ہو، اور وہ روح آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے جائی جاتی ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں یہ جنتی ہے یا جہنمی، نیک ہے یا بد؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ نیک روح ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا حساب و کتاب ہو گیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں اسے اس کے جسم میں واپس بھیجو، حساب و کتاب کے بعد اسے علیین میں داخل کر دو۔ جو آسمانوں میں جنت کی روحیں جہاں رہتی ہیں، علیین اس گھر کا نام ہے، اس میں قیامت تک کے جنت کی روحیں رہیں گی۔ روح جسم نہیں رہے گا، روح رہے گی۔ اسی دوران یہ فرشتے آتے ہیں، اس وقت تک بندے اس کی تدفین کا انتظام کر دیتے ہیں۔ بندے کو دفنا دیا گیا ہے تو روح قبر میں عارضی طور سے اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب سوالات کے جوابات دے لیتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نم کنوم العروس، دلہن کی طرح بے فکر ہو کر سو جا۔ اور اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے کے لیے جنت کا لباس بچھا دو، لباس پہنا دو، جنت کا بستر بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور جنت کی کھڑکی کھولے جانے سے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے دیکھ تیرا یہ ٹھکانہ تھا، اللہ کی رحمت سے یہ ٹھکانہ اب تیرا نہیں ہے، اللہ نے تجھے دین کی صحیح توفیق دی، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، سو جا، نم کنوم العروس، دلہن کی طرح سو، بہت جلد تجھے اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد روح نکالی جاتی ہے، جسم وہاں پڑا رہتا ہے اور روح علیین میں داخل کر دی جاتی ہے۔ جب روح جاتی ہے تو دوسری روحیں دنیاوی روحوں کے بارے میں باز پرس کرتی ہیں، تم آئے، میرے فلاں کیسے ہیں،
وہ عبادت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کاش ان کو کوئی بتائے، کاش ان کو کوئی بتائے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں خوب عبادت کر لیں۔ کاش میرے بچے کو کوئی بتائے، وہاں روحیں تڑپتی ہیں، بولتی ہیں کہ فلاں فلاں کیسے ہیں۔ تو بہرحال علیین میں روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب جسم اٹھے گا قبر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا شخص ہوں کہ جو قبر سے نکالا جاؤں گا۔ سارے انسان جب قبر سے نکالے جائیں گے، اس وقت سب کی روحیں ان کے جسم میں ڈالی جائیں گی، ان کے جسم میں دوبارہ ان کے قالب میں ڈالی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا، پل صراط وغیرہ ہوگا، اس کے بعد پل صراط کراس کر کے جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو جسم اور روح دونوں جنت میں داخل ہوں، اور اس سے پہلے روح جنت میں رہے گی، جسم قبر میں۔ اگر بندے کی روح نیک نہیں ہے، فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، بدبو اٹھتی ہے، تعفن کی وجہ سے فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ کون بدبخت ہے، کس کی روح اس طرف آ رہی ہے؟ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس کو لعنت، اللہ کی لعنت سنا دو، یہاں تک کہ آسمان پہ چڑھنے نہیں دیا جاتا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے اس کا نام پیش کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کہتے ہیں، بعض روایت میں ہے کہ ادھر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں جنتی ہے جہنمی ہے، اس کو کہو کہ یہیں سے اس کو پھینک دے سجین میں۔ آسمان میں انٹری نہیں ہوتی، وہیں سے پٹک دیا جاتا ہے، اور ساتھ زمین کے نیچے اس کی روح کو سجین، جو ایک قید خانہ ہے جہنم کی روحوں کے لیے، اس میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، اور وہ روح سجین میں ڈالی جاتی ہے۔ پھر حساب و کتاب کے لیے قبر میں عارضی طور سے لائی جاتی ہے انٹری کے بعد، اور قبر میں لانے کے بعد سوال و جواب اور قبر کا عذاب جو بھی ہے متعین اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس روح کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ سو انتظار کر تو قیامت کی ہولناکی کے دن کا، پھر تو تیرے رب کے عذاب کا سامنا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد روح لے کر جہنم کے اس حصے میں جس کو سجین کہا جاتا ہے، سورہ واقعہ میں اس کی تفصیل ہے، سجین میں روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن جب یہ جسم اٹھے گا تو پھر اللہ کے حکم سے وہ روح اس کے جسم میں آئے گی، اور پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر جب یہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جسم اور روح کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ تو نیک لوگوں کی روحیں قیامت تک جنت میں رہتی ہیں، علیین اس کا نام ہے۔ قبر میں سوال و جواب کے لیے عارضی طور سے اس روح کو لوٹایا جاتا ہے، پھر اس کو علیین میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں پٹک دی جاتی ہیں، عارضی طور سے قبر میں لایا جاتا ہے، حساب و کتاب اور عذاب کے بعد دوبارہ اسے سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، آج تک زندگی گزری جیسے بھی گزرنا تھی، آج کے بعد اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے بارے میں سنجیدگی عطا فرمائے، صحیح معنوں میں رب العالمین دین کی فہم عطا فرمائے، صحیح معنوں میں للہیت اور خلوص پیدا فرمائے۔ اللہ تو اپنی رضا کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ظاہری باطنی شرور و فتن سے ہمارے جسم اور ہماری روح کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخروئی اور کامیابی نصیب فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں ایک سوال ہے۔ سوال یہ تھا کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے وہ پہاڑ پر چڑھے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توحید پیش کی، جی، تو ایک کو ہم نے یہ کہا تھا کہ توحید پیش کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پہلے اخلاق پیش کی، اخلاق پیش کی بولے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ میں نے کہا دوران درس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جب اعلان کیا نبوت کا اور لوگوں کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت توحید کی دی، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ سمجھا ہے کہ توحید سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر نے اخلاق و کردار کی دعوت دی۔ اخلاق و کردار کی دعوت نہیں دینی پڑتی، اخلاق و کردار سے لوگ خود متاثر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ دیکھو میرے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اخلاق کی طرف کسی کو بلایا نہیں جاتا، آؤ میرے اخلاق کی طرف۔ اخلاق وہ چیز ہے جسے کہا جاتا ہے حسی غیر مرئی،
آنکھ سے نظر تو نہیں آتی لیکن احساس کیا جاتا ہے، چلتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے۔ یہ وہ کشش ہے جو لوگوں کو خود بخود قریب کرتی ہے۔ یہ دعوت کی بنیاد نہیں ہے یا دعوت کا آغاز نہیں ہے۔ دعوت کا آغاز اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف داعی بلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی طرف بلایا نہیں بلکہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا، اور جب بلایا تو توحید کی طرف بلایا۔ واللہ اعلم۔ 14 دسمبر انشاءاللہ 14 دسمبر کو اثر سے 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ایک بڑا پروگرام ڈیجیٹل لائبریری کے اندر رکھا گیا ہے۔ پچھلے ہفتہ تو نہیں تھا شاید، اس سے پہلے کا کیے تھے آپ؟